پاکستان تحریک انصاف کے جو کونسلر منتخب ہوئے ان میں سب سے کم عمر ہے وہ میری ہے۔ ہماری وارڈ میں 1247 ووٹ ہیں، میں ابھی 303 کا نہیں 1247 لوگوں کا کونسلر منتخب ہوا ہوں۔ سیاست میں کتنی دور تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سیاست میں میری انٹری ہو چکی ہے، آگے دیکھیں مقدر کے کھیل ہیں۔ جو میرے مد مقابل تھے وہ بھی ہمارے اپنی فیملیوں برادریوں میں سے ہیں، میں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا، ان کے مسائل کو بھی حل کروں گا۔ یاسر سلطان صاحب دن رات عوام میں موجود ہیں اور میرپور کی ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے، میرپور کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے وہ دن رات کوششیں کام کر رہے ہیں۔ جس مرضی کو پارٹی میئر بنا دے آپ جس قبول مرضی کریں کو گے؟ پارٹی جو ہے اس میں سلیکٹ کرے گی، ہم سب ایگری کریں گے۔ جن لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھ میں کوئی کمی تھی، انہوں نے نہیں مجھ پر اعتماد کیا۔ میری کامیابی میں پارٹی کا ٹکٹ کا کردار زیادہ تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز کے پروگرام میں آج مجھے جوائن کریں گے وقار گجر صاحب، جن کا تعلق وارڈ نمبر 12 سے ہے، جو کہ حال ہی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں اپنی وارڈ سے کونسلر منتخب ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس حکمت عملی کے تحت اپنی وارڈ سے کامیاب ہو گئے، 303 ووٹ لے کر اپنی وارڈ سے کونسلر منتخب ہونے والے وقار گجر صاحب آج مجھے یہاں سیٹ پہ جوائن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چوہے صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ پہلے تو اسٹیٹ نیوز ٹیم کی طرف سے آپ کو کونسلر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، مہربانی۔ چوہے صاحب کتنا عرصہ ہوا پاکستان تحریک انصاف یا بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے؟ ہمارا جو تحریک انصاف کے ساتھ بیرسٹر صاحب کے ساتھ تقریباً 4-5 الیکشن سے جو ہے ہمارا ان کے ساتھ تھا۔ تو چوہے صاحب یہ جو آپ کو الیکشن میں ٹکٹ ملا پاکستان تحریک انصاف کا اپنی وارڈ سے کونسلر کا، جی کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹکٹ نے آپ کی جیت میں کوئی کردار ادا کیا؟ بالکل جی، جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ میرے خیال میں میری جیت میں کافی کردار ادا کیا ہے۔ پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے ٹکٹ دیا، لوگوں نے پارٹی ٹکٹ کی بنا پر بھی مجھے سپورٹ کیا۔ تو ابھی کونسلر آپ منتخب ہو گئے ہیں، عوام کے درمیان جب آپ الیکشن کمپین میں گئے ہوں گے تو ان سے وعدے کیے ہوں گے کہ میں اگر کونسلر منتخب ہو گیا یا الیکشن میں کامیاب ہو گیا تو آپ کے یہ مسائل حل کروں گا، تو وہ کون سے مسائل تھے؟ ہمارے جو کونسلر لیول تک جو مسائل ہیں وہ تو ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس میں سڑکوں کے مسائل ہیں، سیوریج لائنوں کے مسائل ہیں۔ تو ہمارے اکثر میں جگہ پہ میں چمبا موری میں گیا، وہاں پہ کارنی میٹنگ جب ہم نے کی تو زیادہ تر ہمیں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ نوجوانوں کی بےروزگاری کا مسئلہ تھا۔ تو ہم اس میں بھی کوشش کریں گے کہ وزیر حکومت چودھری یاسر سلطان صاحب سے مل کے اس مسئلے کے حوالے سے بھی کوئی مثبت حل اس کا نکلے اور نوجوانوں کی تقرریاں بھی ہو سکیں۔ آپ نے بڑی بہترین بات کی کہ نوجوانوں کی جو بے روزگاری ہے اس کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن جو ایسا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 70 سال میں جو حکومتیں یہاں پہ اقتدار میں آئیں وہ ہمیشہ اپنی الیکشن کمپین میں ان نوجوانوں کو یہی لارا لگاتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے۔ تو آپ چونکہ نوجوان ہیں، خود بھی نوجوان ہیں، تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ نوجوانوں کو بجائے سرکار کا ملازم کرنے کے ان کو کسی پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے جایا جائے تاکہ لوگ وہ خود مختار ہو سکیں؟ دیکھیں، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ سرکاری ملازمتیں کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، تو اس میں ایسا ہے کہ جو ہمارے وزیر حکومت ہیں وہ نوجوانوں کی تقرریوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر حکمت عملی سے چل رہے ہیں اور اچھی پروگرس ہے ان کی، نوجوانوں کی تقرریاں ہو رہی ہیں۔ تو میں امید بھی یہی کر رہا ہوں کہ آئندہ بھی میں ان سے مل کے جو اپنی وارڈ کے اندر نوجوانوں کی بے روزگاری کا معاملہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کو کور کرنے میں کامیاب ہوں۔ اچھا جو صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہیں، آپ کا جب الیکشن کا مرحلہ چل رہا تھا تو اس وقت عوام کے درمیان جو چہم گوئیاں پائی جا رہی تھیں وہ بھی میں یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عوام الناس یہ کہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص یاسر سلطان صاحب نے ٹکٹ جو ہے وہ محض ان لوگوں کو جاری کیے ہیں جو ان کے قریبی تھے یا پھر ان کی برادری سے تھے، تو اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہماری جو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ہے یہ برادریوں کا گلدستہ ہے، جماعت یہ۔ تو مجھے پارٹی نے میرے پہ اعتماد کیا، مجھے ٹکٹ دیا، الحمدللہ میں پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کامیابی میں پارٹی کا ٹکٹ بالخصوص بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا 70% کردار تھا؟ بالکل جی، پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ میری کامیابی میں پارٹی کا ٹکٹ کا کردار زیادہ تھا۔
جو صاحب ایک چیم گوئی آپ کے بارے میں اور چل رہی ہے آج کل، پہلا مرحلہ تو الیکشنوں کا ختم ہو گیا، کونسلر منتخب ہو گئے، ابھی دوسرے مرحلے میں مخصوص نشستوں کے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر میئرشپ کی جو اصل دوڑ ہے جس کے لیے تمام کونسلرز جیتے اور الیکشن میں اتنی بلند و بانگ کمپینیں بھی کی، تو آپ کا نام بھی کسی جگہ پہ چل رہا ہے کہ سب سے کم عمر نوجوان جو ہے وہ شہر کا میئر بٹھایا جائے گا، اس بات میں کوئی ہے صداقت؟ دیکھیں جی، اس میں جو ہے وہ کم عمری کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں جتنے بھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ہم لڑے جو کونسلر منتخب ہوئے، ان میں سب سے کم جو عمر ہے وہ میری ہے. تو باقی جو پارٹی نے اگر اعتماد کیا ہے، مجھے ٹکٹ دیا، میں اس اعتماد پہ پارٹی کے پورا اترا ہوں، تو آگے بھی دیکھیں پارٹی جو فیصلہ کرے گی، ہم پارٹی کے اندر ہیں، پارٹی کا فیصلہ ہی مانوان تسلیم کریں گے. آپ اپنی خواہش کسی جگہ پہ یاسر صاحب کے ساتھ یا بیرسٹر صاحب سے ملاقات میں اظہار کریں گے کہ مجھے بھی میئر بنایا جائے؟ نہیں، ایسی خواہش نہیں ہے، کیونکہ پارٹی فیصلے کا ہم احترام کریں گے. پارٹی جس کو نام فائنل کرے گی ہم اس پہ لبیک کہیں گے. چوہے صاحب، آپ کی جو وارڈ ہے اس کے بنیادی مسائل جو ہیں اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کے توسط سے بتائیں، تاکہ یاسر صاحب اگر یہ انٹرویو سنیں تو ان کے علم میں بھی آ سکیں کہ اس جگہ پہ یہ مسائل ہیں. ہماری وارڈ میں دیکھیں سڑکوں کے معاملے ہیں، اور اس میں سیوریج لائن کا مسئلہ بھی ہے. نوجوانوں کی میں نے کہا کہ تقرریوں کا جو زیادہ ایشو چل رہا ہے، تو سکولز ہیں ہمارے جو پرائمری اور مڈل لیول کے جو ہمارے سکول ہیں، چمبا گاؤں میں ہے اور خانپور میں ہیں، ان کی جو عمارت ہے، ہمارے گاؤں خانپور میں جو پرائمری کا سکول ہے اس کی عمارت تو نئی تعمیر ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ فرنیچر کا ایشو ہے. تو چمبے میں جو ہے ہمارا گاؤں ہے چمبا ڈوک چمبا، اس میں جو ہے وہ بلڈنگ کا بھی ایشو ہے. تو یہ میں مل کے وزیر حکومت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. چوہے صاحب، یہ جو آپ کو 303 ووٹ پڑے ہیں، یہ 303 لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ پر، کیا سمجھتے ہیں کونسلر منتخب ہونے کے بعد اس ذمہ داری کو کیسے پورا کریں گے؟ انشاءاللہ ان لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے کامیاب کیا کہ یہ ہماری وارڈ میں 1247 ووٹ ہیں. میں ابھی 303 کا نہیں 1247 لوگوں کا کونسلر منتخب ہوا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو میں آپ کو انٹرپٹ کروں، آپ نے بڑی بہترین بات کی کہ میں کونسلر 1247 لوگوں کا ہوں. آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کیا جو باقی لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ کاسٹ نہیں کیے ان لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ میں نے بلکہ جب میں نے جیت کر جو آخری اختتامی میرا انٹرویو تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. گو کہ مجھ میں کوئی کمی تھی، انہوں نے نہیں مجھ پر اعتماد کیا، تو میں ان کے کام کرنے میں بھی پوری کوشش کروں گا، ان کو بھی ترجیح دوں گا، انشاءاللہ ان کو بھی مایوس نہیں ہونے دوں. چوہے صاحب، آپ کے مد مقابل 6 امیدوار تھے، ان 6 امیدواروں کو آپ پیچھے چھوڑ کر کامیاب ہو گئے، تو اپنے اہلیان وارڈ کے لوگ بالخصوص جنہوں نے آپ پر اعتماد کیا ان 303 لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اسٹیٹ نیوز کے پروگرام؟ بالکل جی، میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن نے دن رات محنت کی اور مجھے کامیاب کیا. میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے اس چینل کے وسادت سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا چوہے صاحب، آخر کی طرف چلتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست جو ہے یہ تو آج کے دور میں ایک بے رحم کھیل بن چکی ہے، تو آپ اس سیاست کی سیڑھی میں پہلی سیڑھی چڑھ چکے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں سیاست میں کتنی دور تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم پہلی سیڑھی تو سٹیپ میں اس میں سیاست میں میری انٹری ہو چکی ہے. آگے دیکھیں یہ مقدر کے کھیل ہیں، کہاں تک ہم جاتے ہیں. نہیں، آپ کی خود بھی کوئی کوشش ہوگی کہ میں کبھی MLA بن جاؤں یا وزیر بن جاؤں یا وزیر اعظم بن جاؤں؟ ابھی تک میری تو اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے. ابھی تک تو چھوٹے لیول تک ہم اوپر آئے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے کونسلر منتخب ہوا ہوں. اس میں پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے معزز عدالت العظمیٰ کے چیف جسٹس راجہ سعید اکرم صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک اچھا فیصلہ دیا جس سے یہ اقتدار نچلی سطح پر منتقل ہوا. سردار تنویر الیاس صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. سردار تنویر الیاس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا چوہے صاحب، جس وارڈ سے آپ نے الیکشن لڑا اس وارڈ میں جو ہے وہ 31 سال سے ایک جمہور تھا جو سابق کونسلر وہاں پہ تھے، ان کا مقابلہ ایک قسم کا آپ نے کیا اور آپ جیت گئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی اپنائیں گے کہ جب اگلے الیکشن آئیں تو یہ 303 لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں، کم نہ ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جمہور کی کوئی بات نہیں ہے. وہ جنہوں نے جو میرے مد مقابل تھے وہ بھی ہمارے اپنی فیملیوں برادریوں میں سے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا، ان کے مسائل کو بھی حل کروں گا، ان کی ہر کام میں ان کی معاونت کو میں ترجیح دوں گا. ان کی معاونت میں آپ کام کرنا چاہیں گے. اچھا چوہے صاحب، یہ سیاست جو میرپور کی بالخصوص سیاست ہے، اس کے بارے میں عوام کا خیال ہے کہ یاسر سلطان صاحب 1.5 سال سے جو ہے اس میرپور کے MLA تو ضرور بنے ہیں، وزیر بھی بنے ہیں، لیکن ایک اینٹ بھی نہیں لگی.
تو عوام الناس کو کوئی جواب دینا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یاسر سلطان صاحب دن رات عوام کے اندر عوام میں موجود ہیں اور میرپور کی ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے، میرپور کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے وہ دن رات کوششیں وہ کام کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، بیرسٹر سلطان صاحب اور یاسر سلطان صاحب میں اگر میں کہوں کہ کوئی ایک فرق بتائیں تو کیا ہوگا؟ بیرسٹر سلطان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ وہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ یاسر سلطان صاحب کی اگر بات کریں تو وہ عام آدمیوں میں، جو نوجوانوں میں خاص کر ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ملاقات کا طریقہ کار وہ بہتر ہے کافی. تو بیرسٹر سلطان صاحب کے بارے میں؟ وہ ہمارے قائد ہیں، بزرگ سیاسی لیڈر ہیں، تو ہم ان کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں. پچھلے کئی الیکشن سے ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ایسی وہ بھی بہتر ہی ہیں عوام کے لیے. بیرسٹر صاحب کے بارے میں عام عوام کا خیال ہے کہ بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ غصے والے ہیں، بہت غصہ نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اپنے جو کارکن ہیں ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. جو صاحب آخری سوال ہے، میں امید کروں بطور اس ریاست کا شہری، بطور اس شہر کا شہری ہونے کے ناطے، میں امید کروں کہ آپ اور آپ سمیت جتنے لوگ کونسلر منتخب ہوئے وہ اس شہر کی تعمیر و ترقی میں اور اس شہر کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. انشاءاللہ جی ضرور. ہم شہر کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ہم مل کر جو بہتری کے لیے کام کریں گے اور کسی کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں پہ باڈی قائم ہوئی ہے بلدیہ کے اندر، وہ اس کی تبدیلی کے کوئی واضح اثرات نظر آئیں گے. اچھا جو صاحب، اب الیکشن کا جو مرحلہ ہے وہ پہلا، میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا، وہ ختم ہو گیا ہے. الیکشن ہو گئے ہیں، کونسلر منتخب ہو گئے ہیں اپنی اپنی وارڈوں میں، مخصوص نشستوں کا بھی عمل 1-2 دن میں مکمل ہو جائے گا. اصل دوڑ اب شروع ہوگی. میرپور کا جو میئر ہے وہ کون بیٹھے گا؟ آپ کی بھی تو کوئی ذاتی پسند ہوگی کہ اگر فلاں آدمی میرپور کا میئر بن جائے تو ہمارے لیے اور اس شہر کے لیے بہتر ہو. میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہمارے پارٹی کے سربراہ ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے، ہماری مقامی قیادت جو فیصلہ کرے گی، ہم اس پہ لبیک کہیں گے. جس مرضی کو پارٹی میئر بنا دے آپ جس قبول مرضی کریں کو گے؟ پارٹی جو ہے اس میں سلیکٹ کرے گی وہ اس پہ ہم سب ایگری کریں گے. چودھری وقار صاحب وارڈ نمبر 12 سے منتخب کونسلر میرے ساتھ سیٹ پہ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ میری جیت میں سب سے زیادہ کردار میری پارٹی کے اس ٹکٹ کا تھا جو یاسر سلطان صاحب نے مجھے دیا، بیرسٹر سلطان صاحب نے مجھے دیا. بیرسٹر سلطان اور یاسر سلطان صاحب نے مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا، ہم اس اعتماد پر پورے اترے. اپنی جیتی ہوئی سیٹ میں یاسر سلطان صاحب کو تحفے میں دیتا ہوں، اور پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا، اس شہر کا جو بھی میئر بیٹھے گا، ہم اس کو مان و قبول کریں گے، پارٹی کے فیصلے کا احترام کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاشر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.